بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں وومن ایٹ رسک ویزا سب کلاس 204 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز اینڈ ایلیجیبلٹی، بینیفٹس، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیبٹس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے فیچرز اینڈ ایلیجیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ویزا اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگ تعلیم، کام اور زندگی گزار سکیں، آسٹریلیا میں فیملی ممبرز کو PR کے لیے اسپانسر کر سکیں۔ اس کے لیے آپ آسٹریلیا سے باہر ہوں جب اپلائی کریں گے، یا اپنے آبائی ملک سے باہر ہوں، یا کسی کی طرف سے پروٹیکشن حاصل نہ ہو اور وکٹمائزیشن کے خطرے سے باہر ہوں، ہیرسمنٹ یا سیریس ایبیوزنگ میں شامل نہ ہوں اپنے جینڈر کے لحاظ سے، تو اس ویزے کے ذریعے سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو UNHCR نے آسٹریلین گورنمنٹ کو ریفر کیا ہو، یہ ویزا مستقل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ انگلش لینگویج کی کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ 5 سال بعد آپ کو ریزیڈنٹ ریٹرن ویزا کی ضرورت ہوگی آسٹریلیا میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں PR کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو نہ کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بڑھنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو، ہوئی ہو، فرسٹ درخواست کو پوسٹ کیا ہو کسی صحیح پریپیڈ پوسٹیج کے ذریعے سے اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکلز پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، GPO باکس نمبر 2399، ایڈیلیڈ SA 5001 آسٹریلیا، یا
درخواست کو کسی کوریئر سروس کے ذریعے ڈیلیور کیا ہو اس ایڈریس پر ایڈیلائڈ بزنس اسکل پروسیسنگ سینٹر ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بورڈ پروٹیکشن لیول 4 70 فرینکلن اسٹریٹ ایڈیلائڈ SA 5001. آپ نے فیس بھرنی ہوگی کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ بینک چیک یا منی آرڈر کے ذریعے جس کو بنایا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بورڈ پروٹیکشن میں. انکوائری کے لیے ای میل کر سکتے ہیں. نوٹ کیجیے business.skills.adelaide@border.gov.au. ای میل آپ نیچے CC یعنی سب ٹائٹلز پر کلک کر کے بھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا. آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا. دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا. اللہ حافظ.